السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ سچی کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ آپا اسے سنبھال کر رکھو، پڑوسن نے اماں سے کہا، اس کا تو انگ انگ بولتا ہے۔ میں صحن میں اپنی سہیلی کے ساتھ پہل دوج کھیل رہی تھی۔ پڑوسن تخت پر دال صاف کرتی اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ غیر ارادی طور پر میرے کان ان دونوں کی طرف لگے تھے۔ اماں نے جواب دیا، میں خود پریشان ہوں، کمبخت 14 کی ہے مگر جوان لگنے لگی ہے۔ بہت سی لڑکیاں چھوٹی عمر میں جوان لگتی ہیں پر یہ تو الگ ہی دکھتی ہے، ایسی لڑکیاں اندر سے۔ پڑوسن کی آواز دھیمی پڑ گئی تھی اور میں اس سے آگے نہیں سن سکتی تھی، مگر میں نے اماں کا منہ بنتے دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا، اب ایسی بھی نہیں ہیں۔ اس اپنی بات رد کیے جانے پر پڑوسن کھسیا گئی اور اٹھ کر چپل پہنتے ہوئے بولی، نہ مانو بات میں نہ کہنا کہ خبردار نہیں کیا، میں چلتی ہوں، میاں گھر آنے والا ہے۔ ہاں اپنے میاں کو سنبھالو، اماں نے اس کے جانے کے بعد کہا اور دال چننے لگیں۔ میں بچپن سے متجسس قسم کی لڑکی تھی۔ میرے تجسس سے تنگ آ کر بعض اوقات اماں مجھے عورت کہتی تھیں۔ سچی بات ہے، مجھے بڑوں کی باتیں سننا اچھا لگتا تھا، مگر خاص طور پر جب عورتیں یا بڑی عمر کی لڑکیاں بات کر رہی ہوتی تھیں تو ان کے آس پاس ہی منڈلاتی اور ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرتی۔ میرا تجسس اس وقت مزید بڑھ جاتا جب گفتگو سرگوشیوں میں ہونے لگتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی باتیں سمجھتی بھی تھی، بس مجھے تجسس ہوتا کہ وہ اس طرح دھیمی سرگوشیوں میں کیوں بات کر رہی ہیں۔ اتفاق سے گھر میں مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں اور تینوں ہی خاصی بڑی تھیں۔ سب سے بڑی شاہدہ آپا تھیں، ان کے بعد زاہدہ باجی اور ان سے چھوٹی ناہید باجی تھیں، اور وہ بھی مجھ سے 10 سال بڑی تھیں۔ مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، یوں ہم کل 6 بہن بھائی تھے۔ اماں ابا کے 4 بچے بچپن میں گزر چکے تھے۔ بچپن سے چلبلی اور کھیلنے کودنے میں تیز تھی، مگر گھر والوں کے کام میں ہی بھاگ بھاگ کر کرتی، اس لیے سب خوش رہتے تھے۔ مجھے گھر کے کام کر کے خوشی ہوتی تھی، البتہ جس کا کام سے میری جان جاتی تھی وہ پڑھنا اور اسکول جانا تھا۔ بچپن میں بہت مشکل سے اسکول جانا شروع کیا اور کئی سال تک صبح اسکول جاتے ہوئے میرا موڈ آف ہوتا اور کبھی کبھی تو روتی ہوئی جاتی۔ رفتہ رفتہ مجھے اس معاملے میں صبر آ گیا، اس وجہ سے بھی کہ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ بس ایسے ہی تھا اور وہاں تعلیم پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا تھا اور بچوں کو بس پاس کر دیا جاتا تھا۔ میں خوش تھی کہ ہر سال زیادہ پڑھنے بغیر کامیاب ہو جاتی تھی۔ ہاں ایک مضمون تھا جو مجھے شروع سے پسند تھا اور اس میں خود سے محنت کر کے پاس ہوتی تھی۔ یہ مضمون اردو تھا، کیونکہ 6-7 سال کی عمر میں مجھے کہانیاں پڑھنے کا شوق ہوا تھا۔ پہلے اماں اور بہنوں سے پڑھوا کر سنتی تھی، مگر جب تنگ آ کر انہوں نے سنانے سے انکار کیا تو میں خود کوشش کرنے لگی۔ بالآخر مجھے اردو پڑھنا آ گیا اور میں خود سے کہانیاں پڑھنے لگی۔ بچپن میں پہلے بچوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں پڑھتی تھی، پھر بچوں کے رسالے پڑھنا شروع کیے اور 7ویں کلاس تک میں ڈائجسٹ پڑھنے لگی تھی۔ اماں کو مطالعے کا شوق نہیں تھا، مگر تینوں بہنیں ڈائجسٹ پڑھتی تھیں اور ان کی وجہ سے گھر میں کئی ڈائجسٹ آتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کا انبار جمع ہو گیا تھا۔ جیسے بہنیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں، وہ کہانیاں پڑھتی اور ان پر تبصرے کرتی۔ میں یہ تبصرے غور سے سنتی تھی اور مجھے خود ڈائجسٹوں اور انہیں لکھنے والے مصنفاؤں سے دلچسپی پیدا ہو گئی۔ پہلے میں نے چھپ کر ڈائجسٹ پڑھنا شروع کیا کیونکہ اماں مخالف تھیں۔ انہوں نے بڑی بہنوں کو بھی بہت عرصے تک پڑھنے سے روکا تھا، مگر جب وہ بڑی ہو گئیں تو اماں کی روک ٹوک ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھیں۔ ان کا الگ کمرہ تھا اور وہاں آرام سے وہ ڈائجسٹ پڑھتی تھیں۔ میری مصیبت یہ تھی کہ میں اماں کے کمرے میں ہوتی تھی۔ گھر میں کل 4 کمرے تھے، ایک اماں ابا کا، ایک بہنوں کا اور ایک بھائیوں کا تھا، چوتھا کمرہ نشست گاہ تھی، اس لیے مجھے کونے خدروں میں چھپ کر ڈائجسٹ پڑھنا پڑتا تھا۔ اگر پکڑی جاتی تو اماں کے ہاتھوں شامت آ جاتی تھی۔ میری تمام بڑی بہنیں عام شکل صورت کی تھیں، پھر زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی تھی کہ ذرا سج سنور کر رہتیں اور دنیا والوں کو نظر میں آتیں، اس لیے ان کی شادیاں دیر سے اور خاصی بڑی عمر میں جا کر ہوئی تھیں۔
شاہدہ آپا کی شادی 32 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور زاہدہ باجی بھی تقریباً اتنی عمر میں پیا دیس سدھاری تھیں۔ البتہ ناہید باجی کی شادی تقریباً 30 برس میں ہو گئی تھی۔ اس وقت میں 20 سال کی تھی، البتہ جس وقت کا ذکر کر رہی ہوں اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ جوانی کی جسمانی تبدیلیوں کا آغاز ہو گیا تھا اور ساتھ ہی ذہنی لحاظ سے بھی میچور ہو رہی تھی، مگر بہت سی باتیں جو میں چھپ چھپا کر ایسے ہی سن لیتی تھی وہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ بعد میں بہنوں یا اماں سے ان کی وضاحت چاہتی اور ان کے ہاتھوں بے عزتی کرواتی تھی۔ سہیلی کے جانے کے بعد میں اماں کے پاس آئی اور تجسس سے پوچھا، اماں خالہ کیا کہہ رہی تھیں؟ یہ انگ انگ کیسے بولتا ہے، بتاؤ مجھے۔ اماں بتاتی ہوں ابھی تجھے، چپل اٹھاتے ہوئے کہا تو میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ اماں جب جوتی اٹھاتی تھیں تو میں مارے بغیر نہیں رکھتی تھی اور اب بھی ویسا ہی ہوا۔ اماں نے عقب سے جوتی کھینچ کر ماری جو میری کمر سے ٹکرائی اور میں کرا کر اندر آئی تھی۔ تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی آپس میں کچھ سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھی تو شاہدہ آپا نے ڈانٹ کر کہا، یہاں کیوں گھسی آ رہی ہے، جا کر اپنا کام کر۔ کیا کام کروں، میں نے منہ بسور کر کہا۔ اماں کے پاس جاؤں تو جوتی پڑتی ہے اور تم لوگوں کے پاس آؤں تو بھگا دیتی ہو۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں، جوتیاں کھانے والے کام جو کرتی ہے۔ زاہدہ باجی بولی، اسے چھوڑو، یہ بتاؤ کہ انگ انگ کسے بولتے ہیں۔ میں جوتی کی چوٹ بھلا کر بولی تو وہ تینوں ہنسنے لگیں۔ زاہدہ باجی نے کہا، اماں سے پوچھا تھا نا، اسی پر تو اماں نے جوتی ماری۔ میں نے اپنی کمر سہلائی، سوال ہی جوتی کھانے والا ہے۔ میں نے متوجہ تھی کہ پھر جوتی کھانے کو تیار تھی، مگر میری بہنوں نے بتا کر نہ دیا۔ وہ مجھے ٹالتی رہیں اور ہنسی مذاق کرتی رہیں۔ میں مایوس ہو کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ ان تینوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا، مگر میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے ہمیشہ ان کے گروپ سے الگ رہی۔ اتفاق سے اسکول میں بھی میری سہیلیاں تھیں، وہ سب مجھ سے چھوٹی یا آس پاس کی تھیں اور ایسے معاملات میں ان کی بھی معلومات زیادہ نہ تھی، اس لیے کوئی میری تسلی نہ کر سکا۔ کئی دن میں بہت بے چین رہی کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، پھر رفتہ رفتہ ذہن سے نکل گیا اور میں بھول گئی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی بہت سی باتوں کا علم و شعور ہوتا چلا گیا۔ 16-17 سال کی ہوئی تو بہنوں نے میری جوانی قبول کر لی اور اب وہ میرے سامنے بھی بے تکلف سے بات کر لیتی تھیں۔ میرا رنگ بہنوں کے مقابلے میں گورا تھا، بہت گورا تو نہیں تھا، مگر اسے واضح سرخی سفید کہا جا سکتا تھا۔ سبھی نقوش اور لائٹ براؤن آنکھیں اور بالوں کا رنگ بھی ایسا ہی تھا، موتیوں کی طرح دمکتے دانت جو مسکراہٹ کو جلا دیتے تھے، نازک سے ہاتھ پاؤں اور خوبصورت جسم تھا۔ مجھے شروع سے ہی اپنا جسم خوبصورت لگتا تھا۔ لباس بدلتے ہوئے کبھی خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھتی تو مجھے لگتا کہ میں بہنوں میں سب سے خوبصورت ہوں۔ حالانکہ شاہدہ آپا اور زاہدہ باجی کی شادی بھی ہو گئی تھی اور شادی کے بعد ان کے جسم بھر گئے تھے، مگر وہ اب بھی دلکش نہیں لگتی تھیں، بلکہ مجھے تھوڑی سی بھدی ہی لگتی تھی۔ ناہید باجی بھی ایسی ہی تھیں، انہیں دلکش اور خوبصورت نظر آنے کے لیے جتن کرنا پڑتے تھے اور پھر بھی وہ مشکل سے خوبصورت لگتی تھیں، جبکہ میں عام سے حلیے اور سادہ سے لباس میں بھی اچھی لگتی تھی۔ یہ بات میں نہیں بلکہ میری تمام سہیلیاں اور کزنز بارہا کہہ چکی تھیں۔ خود میری بہنیں میری تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں۔ 15-16 سال کی عمر میں احساس ہوا کہ میں خوبصورت ہوں تو میں نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے صفائی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ گرمیوں میں ہر روز اور سردیوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہاتی تھی۔ صبح اور رات 2 بار دانت صاف کرتی اور مجھے ایسا کوئی شوق نہیں تھا جو منہ اور دانتوں کو گندا کرتا۔ پان تو دور کی بات ہے، میں سادہ چھالی اور سپاری تک نہیں کھاتی تھی۔ چائے کا مجھے شوق نہیں تھا، بس کسی کے ہاں جاتی تو پی لیتی تھی۔ اپنے بالوں کا خاص خیال رکھتی تھی۔ میں 18 سال کی تھی تو ان کی لمبائی میرے کمر سے نیچے آ رہی تھی، گھنے اتنے تھے کہ میری کلائی سے موٹی میری بالوں کی چوٹی ہوتی تھی۔ جسمانی ساخت ایسی تھی کہ معمولی لباس بھی سج جاتا اور اسی وجہ سے امی مجھے دیکھ کر ہولتی اور کہتی، کمبخت، 2 کو تو بڑی مشکل سے رخصت کیا ہے اور تیسری بیٹھی ہے، تو کہاں سے فٹافٹ لائن میں لگ گئی۔ لو اماں، کوئی 12 سال کی ہوں کیا؟ میں نے ہنس کر کہا، 19 سال کی ہونے والی ہوں اور آپ نے ہی بتایا تھا کہ آپ کی شادی 16 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اماں نے سر ہلایا، ارے تو وہ وقت اور تھا، شادی بیاہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، اب تو لڑکیاں پہاڑ بن گئی ہیں، جب تک گھر بیٹھی ہوں لگتا ہے سینے پر دھری ہیں۔ بہنوں سے نہیں کہا تھا مگر اماں کو چھیڑتی تھی، آپ نے بھی چن کر پیدا کیے ہیں، ذرا جو ایک ڈھنگ کا ہو، سوائے میرے۔ ہاں ہاں،
बस तू ही मालज़ादी है। अम्मा का हाथ जूती की तरफ बढ़ जाता और मुझे फ़रार होना पड़ता था। मेरा नाम ज़ुबैदा था और शुरू में सब बेदो कहते थे, मगर मुझे एक निक नेम से चिढ़ आती थी, इसलिए मैंने अपना निक नेम खुद रख लिया और ज़ेबा कहलवाने लगी। रफ्ता रफ्ता सब ज़ेबा कहने लगे। इत्तेफाक की बात है, मेरी सूरत भी फिल्म स्टार ज़ेबा से मिलती थी। अगरचे वो अब पुरानी हो गई थी, मगर फिर भी उसका शोहरा था, ख़ास तौर से अपने अम्मा की पसंदीदा अदाकारा थी। उन्होंने तवज्जो लाई थी कि मेरी सूरत ज़ेबा से मिलती है, यानी अम्मा भी मानती थी कि मैं शक्ल सूरत की अच्छी हूँ। एक दिन मैंने अम्मा अब्बा को बातें करते सुना। अम्मा हस्बे मामूल बेटियों के लिए परेशान थी। अब्बा ने उनसे कहा, ज़ेबा की तुम फिक्र मत करो। क्यों ना करूं, अम्मा ने तिनक कर कहा। बेटी है मेरी। अरे मेरा मतलब ये नहीं है, अब्बा हंसे। भाई वो प्यारी है और ऐसी लड़कियों के रिश्तों की कमी नहीं होती। अम्मा ने सोचा और अब्बा की बात की तायद की। कह तो ठीक रहे हैं, जहाँ जाती हूँ महफिल में कोई ना कोई इसके बारे में सवाल ज़रूर करता है, मगर अभी तो इससे बड़ी बेटी है, इसलिए लोगों को टाल देती हूँ कि अभी इरादा नहीं है। बस तो इत्मीनान रखो। इन्हीं दिनों नाहिद बाजी की शादी भी हो गई। मेरी तीनों बहनों की शादियाँ आम से घरानों में और आम से मर्दों से हुई थी, बल्कि शाहिदा आपा और जाहिदा बाजी के शौहर उम्रों में भी इनसे खासे बड़े थे। नाहिद बाजी के शौहर इनसे 4 साल बड़े थे, मगर शक्ल सूरत के लिहाज से मेरे बहनोइयों में वही सबसे कम थे। नाहिद बाजी इनसे शादी पर आमादा नहीं थीं और अम्मा अब्बा के बहुत ज़ोर देने पर मानी थीं। ये और बात थी कि शादी के बाद सब बहनों में सबसे ज़्यादा खुश भी वही थीं। तीनों बहनों को अल्लाह ने खासी औलाद से नवाजा है और मेरी शादी तक जब वो हमारे यहाँ एक साथ आती तो घर भर जाता था। इस वक्त तक भाइयों की शादी नहीं हुई थी। मेरे बड़े भाई हमीद की शादी मेरी शादी के साथ ही हुई थी। मुझसे बड़े वहीद की शादी मेरे बाद हुई थी। मैंने मुश्किल से मैट्रिक तक पढ़ा और 3 बारियों में बिल आखिर मैट्रिक का इम्तिहान पास कर ही लिया। इससे पहले ही मैंने ऐलान कर दिया था कि अब मेरे आगे पढ़ने का कोई इरादा नहीं है। अम्मा अब्बा ने भी एतराज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था। तीनों बड़ी बहनों ने भी मैट्रिक ही किया था और दोनों भाई भी मैट्रिक के बाद डिप्लोमा करके मुलाजमतों पर लग गए थे। अब्बा के लेथ मशीन का कारखाना था। काम अच्छा मगर मेहनत वाला था। भाइयों ने डिप्लोमा करके कारखाना संभाल लिया और अब वो मोटरसाइकिल के पुर्जे बनाते थे। इससे आमदनी बढ़ी थी। ख़ास तौर से जब तक मेरी शादी का वक्त आया तो घर में खासी खुशहाली आ गई थी। पहले हमारा घर 1 मंजिला था, फिर इसे 2 मंजिला कर लिया। अब्बा का इरादा था कि हमीद भाई की शादी के बाद उन्हें ऊपर वाला पोर्शन दे देंगे। घर में नया फर्नीचर और दूसरा सामान भी आ गया था। मेरे मज़े हुए, क्योंकि पहले मुझे सिर्फ अब्बा अम्मा खर्च देते थे और अब भाई भी खर्च देने लगे थे। इस तरह मेरी फरमाइशें भी पूरी करते थे। इन्हीं दिनों मैंने पहला मोबाइल लिया था और मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुझे कैमरे वाला मोबाइल मिले और मैं अपनी दिल भर कर तस्वीरें ले सकूं। मेरी तकरीबन सारी सहेलियां ऐसे मोबाइल ले चुकी थी और जब वो दिखाती कि कैसे मौका ब मौका अपनी तस्वीरें खुद लेकर फेसबुक पर अपलोड करती हैं। इन दिनों स्मार्ट मोबाइल आम नहीं थे, मगर कैमरे वाला मोबाइल बहुत आम था। इस वक्त सेल्फी कहने का रिवाज नहीं था। हमीद भाई ने मुझे 21वीं सालगिरह पर ऐसा मोबाइल गिफ्ट किया तो मैं खुशी से पागल हो गई थी। अब मेरा मशगला यही था कि सुबह से शाम तक अपनी तस्वीरें लेती थी और अम्मा से सलावातें सुनती। अम्मा बेचारी समझती कि इन बातों से लड़कियां बिगड़ जाती हैं, हालांकि वो जानती ही नहीं थी कि हमारे माशरे में बिगाड़ और ख़राबियाँ कैसे कैसे आ रही थीं और इनकी जड़ मोबाइल फ़ोन था, मगर मैं इनको बताकर अपने हाथ पाँव नहीं कटवा सकती थी। अम्मा सबसे पहले मेरा मोबाइल ले लेती। चंद दिनों में मोबाइल मेरी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया था। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती थी। 18 बरस की उम्र में मैट्रिक करके घर बैठ गई थी और घर की जिम्मेदारियां पूरी करती थी। सुबह का नाश्ता अम्मा बनाती थी, इसके बाद में दोपहर का खाना बनाती। जब तक नाहिद बाजी की शादी नहीं हो गई, रात का खाना मैं और वो मिलकर बनाते थे। कभी कभी अम्मा भी मदद कर देती थी। नाहिद बाजी की शादी के बाद अम्मा मेरे हाथ बटाने लगीं। सफाई करने और कपड़े धोने के लिए मासी आती थी। अलबत्ता इतवार वाले दिन मुझे खुद सफाई करना पड़ती थी। इतवार वाला दिन सबसे ज़्यादा मसरूफियत का होता था, क्योंकि कोई ना कोई आया हुआ होता था और उसके लिए एहतमाम करना पड़ते थे, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा इतवार से चिढ़ाती थी। बाकी दिनों में आराम होता था और कामों के दरमियान मुझे अपने लिए बहुत वक्त मिल जाता था। मैं दिल भर कर डाइजेस्ट पढ़ती
اور موبائل پر اپنی سہیلیوں سے SMS یا کال پر گپ شپ کرتی تھی یا پھر فیس بک استعمال کرتی۔ شاہدہ آپا کی شادی کے بعد لڑکیوں والے کمرے میں مجھے جگہ مل گئی تھی۔ پھر زاہدہ باجی گئیں اور ان کے بعد ناہید باجی بھی بیاہ کر چلی گئیں تو کمرہ بلا شرکت غیر میرا ہو گیا۔ ہمارے ہاں کمپیوٹر تھا مگر وہ نشست گاہ میں رکھا ہوا تھا اور مجھے اس کے استعمال کا موقع کم ملتا تھا۔ موبائل سے نیٹ استعمال کرنا مہنگا پڑتا تھا، اس لیے میں فیس بک بھی کم استعمال کرتی تھی، مگر مجھے مسئلہ نہیں تھا، وقت گزاری کے لیے بہت کچھ تھا۔ 22 سال کی ہوئی تو امی کو میری شادی کی فکر ہوئی۔ اگرچہ میری بہنوں کی شادیاں خاصی بڑی عمر میں ہوئی تھیں مگر وہ مجبوری تھی اور امی چاہتی تھیں کہ میری شادی مناسب عمر میں کر دی جائے، اس لیے جاننے والوں میں سے میرے لیے رشتے کا کہنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی امی حمید بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں اور ہم دونوں کو ایک ساتھ ہی نمٹانا چاہتی تھیں۔ ابا کا کہنا درست ثابت ہوا، میرے لیے رشتہ تلاش کرنا زیادہ مشکل نہیں ثابت ہوا۔ ثاقب کی امی نے مجھے ایک شادی میں دیکھا اور وہیں امی سے بات کر لی۔ ثاقب ان کے اکلوتے بیٹے تھے، یہاں ایک فرم میں سول انجینئر تھے، اپنی گاڑی کا اور گھر تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے اور اچھے علاقے میں رہتے تھے۔ امی کو یہ رشتہ اچھا لگا اور انہوں نے ابو اور بھائیوں سے بات کی، انہیں بھی یہ رشتہ پسند آیا اور ان کی رضامندی سے امی کی نے آنٹی کو اوکے کا سگنل دیا اور وہ باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے ہاں آ گئیں۔ ان کا خاندان زیادہ بڑا تھا، ثاقب سے بڑی ایک بہن تھی اور وہ بیاہ کر کینیڈا گئی تھی۔ ثاقب کے والد کئی سال پہلے گزر چکے تھے، اب بڑے سے گھر میں بس 2 ماں بیٹے رہتے تھے۔ شادی میں آنٹی میری تیاری اور گفتگو سے متاثر ہوئی تھیں اور وہ سمجھیں کہ میں خاصی پڑھی لکھی ہوں، کم سے کم گریجویٹ ہوں، مگر جب انہیں یہاں آ کر پتہ چلا کہ میں صرف میٹرک پاس ہوں تو وہ ذرا پریشان ہوئیں۔ شادی کے لیے ثاقب کی شرط یہی تھی کہ لڑکی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو۔ شادی کی تقریب میں وہ جاتے ہوئے اپنے موبائل کے کیمرے سے میری تصویر لیتی گئیں اور ثاقب نے مجھے پسند کیا تھا۔ انہوں نے جاتے ہوئے امی سے چپکے سے کہا کہ وہ پہلے ثاقب کو بتائیں گی اور اسے منانے کی پوری کوشش کریں گی، اگر وہ مان گیا تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ امی کو یہ رشتہ پسند آیا تھا، اس لیے وہ فکر مند ہو گئی کہ کہیں ثاقب تعلیم والے معاملے میں اڑ گیا تو کیا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ثاقب موبائل میں تصویر دیکھ کر مجھ پر ایسا فدا ہوا کہ اس نے میرے میٹرک پاس ہونے کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی۔ اس نے آنٹی سے کہا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا اور اگر اسے محسوس ہوا کہ میری تعلیم میں کمی ہے تو وہ مجھے آگے پڑھائے گا۔ اگلے دن ہی آنٹی نے امی کو کال کر کے خوشخبری سنا دی اور امی بھی خوش ہو گئیں۔ یہ سن کر میں ذرا پریشان ہوئی تھی کیونکہ میرے آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ثاقب کی بات سن کر ہی میں نے سوچ لیا کہ اگر اس نے کہا تو میں اسے منا لوں گی، پھر بات چیت اور رکھ رکھاؤ ایسا کروں گی کہ اسے مجھ میں کوئی کمی محسوس ہی نہ ہو۔ آنٹی آ چکی تھی اور اب ہماری باری تھی۔ پہلے حمید بھائی نے ثاقب کے بارے میں انکوائری کرائی اور اس میں سب اوکے ہی آیا تھا، اس لیے 1 مہینے بعد ہی میری اور ثاقب کی باقاعدہ نسبت طے ہو گئی تھی۔ اس دوران میں میری بے چینی عروج پر رہی۔ پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ ثاقب دیکھنے میں کیسا تھا۔ اتفاق سے آنٹی رشتہ لے کر آتے ہوئے اس کی تصویریں لانا بھول گئی تھیں، مگر حمید بھائی اس سے ملے اور وہ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اس کے باوجود میں بے چین تھی۔ خدا کر کے کئی ہفتے بعد ان کی طرف سے ثاقب کی تصویر ملی۔ میں نے تصویریں دیکھیں اور پہلی نظر میں ہی ثاقب میرے دل میں اتر گیا تھا۔ اس کا رنگ پرکشش کھلتا ہوا گندمی مائل تھا، سیاہ چمکتی آنکھیں اور کھڑے نقوش کے ساتھ ہلکی سی مونچھیں اور فرینچ کٹ اسے مزید خوبرو بنا رہی تھیں۔ اس نے جدید فیشن کے دور کی نظر کی اینک لگا رکھی تھی اور اس پر یہ سج رہی تھی، اور اس کا قد 5 فٹ 10 انچ تھا، مجھ سے 5 انچ زیادہ تھا اور باقول ناہید باجی کے ہماری جوڑی خوب بنتی۔ ثاقب کو دیکھ کر مجھے چین آیا اور ساتھ ہی اپنی خوش نصیبی پر رشک بھی آیا کہ میری شادی ایسے پڑھے لکھے اور خوبصورت مرد سے ہو رہی تھی۔ اس کی عمر 30 کے پاس تھی مگر دیکھنے میں 25 سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا۔ رشتہ طے ہونے سے پہلے میں نے اسے فیس بک پر تلاش کر کے اپنے پاس ایڈ کر لیا اور ہمارے درمیان اس کی مدد سے بات ہونے لگی تھی۔ مجھے پہلے ہی فیس بک پر اپنی تصویر دینے کا شوق تھا، مگر جب ثاقب نے فرمائش کی تو میں اپنی نت نئے پوز میں تصویریں فیس بک پر لگانے لگی اور کچھ ایسی تصویریں جو میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور دیکھے تو میں اسے پرائیویٹ میسج کر دیتی تھی۔ پھر وہ جس طرح میرے حسن کی تعریف کرتا، اس سے میری روح تک سرشار ہو جاتی۔ مجھے لگتا
کہ میں نہ جانے کب ان بولوں کی پیاسی تھی اور اب جا کر میری پیاس بجھ رہی تھی۔ ثاقب کا وال بہانہ پن بتا رہا تھا کہ وہ میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے 2-3 بار مجھ سے کہیں ملنے کی فرمائش کی، مگر میں نے اسے بتایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اکیلے کہیں باہر نہیں جا سکتیں اور کسی کے ساتھ جا کر میں اس سے نہیں مل سکتی تھی۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ثاقب ایک بار ہمارے ہاں آیا تو میں نے کھڑکی سے چھپ کر اسے دیکھا۔ وہ بیچارہ میری ایک جھلک دیکھے بغیر ہی چلا گیا۔ اس پر بہت دنوں تک وہ تڑپتا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے یوں لگا جیسے ازل کا پیاسا ٹھنڈے پانی کے چشمے کے پاس ہو کر چلا گیا ہے۔ خود میں بھی تڑپ گئی، مگر ہم دونوں یوں صبر کر رہے تھے کہ شادی کی دونوں طرف جلدی تھی۔ رشتہ ہونے کے 1 مہینے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی اور یہ 2 مہینے بعد کی 1 تاریخ تھی۔ اماں نے پہلے ہی تیاریاں شروع کر دیں۔ بڑی بہنوں کی شادی کے وقت مالی تنگی تھی، مگر اب ہاتھ کھلا تھا، اس لیے میرا جہیز اور دوسری چیزیں اتنی شاندار بنی کہ جس نے دیکھا رشک کرتا رہ گیا۔ اس طرح میری بری بھی بہت اچھی آئی تھی، مگر مجھے ان چیزوں کا ہوش کہاں تھا۔ میری تو بس یہی خواہش تھی کہ وقت کو پڑ لگ جائیں اور وہ دن آ جائے جب ثاقب مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے جائیں، میں اس کی اور وہ میرا ہو جائے۔ بالآخر وہ دن آ گیا۔ ایک اچھے ہال میں حمید بھائی کے ولیمے کے ساتھ میری رخصتی بھی ہوئی تھی۔ میری اب تک کی کہانی سے پڑھنے والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا تعلق ایک نچلے درجے کے خاندان سے تھا۔ اماں اور ابا دونوں طرف سے ہمارا خاندان ایک ہی تھا اور یہ سارے کاریگر قسم کے لوگ تھے جو زیادہ تر اپنا کام خود کرتے تھے۔ اکثر گھرانے پیسے والے تھے، مگر تہذیب اور تمیز چند ایک گھرانوں میں ہی تھی جنہوں نے تعلیم کو اہمیت دی تھی۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ اس دور میں ہمارے خاندان میں نہ صرف کئی لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی بالکل ان پڑھ تھے اور وہ اسی شہر کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور پلے بڑھے تھے۔ دونوں طرف ثاقب کا خاندان تعلیم و تہذیب یافتہ تھا۔ مجھے ایک بار پھر رشک آیا کہ میری شادی ایسے خاندان میں ہوئی ہے اور میں نے دلہن بنے عہد کیا کہ میں بھی ان کا حصہ بن کر دکھاؤں گی تاکہ ثاقب کو میری وجہ سے کہیں شرمندگی نہ ہو۔ ہماری نکاح 2 دن پہلے ہی ہو گیا تھا اور اب رخصتی کی رسمی کارروائی تھی۔ ثاقب میرے پاس آ کر بیٹھا تو مجھے لگا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں، حالانکہ یہ تعبیر تھی۔ سہاگ رات یوں گزری کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں مدہوش سی ثاقب کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی کہ اس نے کہا، زیبا تیرا انگ انگ بولتا ہے۔ میں چونکی اور مجھے پرسوں پرانی بات یاد آ گئی جب پڑوسن نے اماں سے یہی بات کہی تھی۔ اس وقت میں اسے صحیح معنوں میں نہیں سمجھی تھی، مگر بعد میں اس کا مطلب جان گئی تھی۔ البتہ اپنے حوالے سے یہ جملہ پھر سننے کو نہیں ملا تھا۔ آج ثاقب نے یہ جملہ کہا تو میں چونک گئی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے محسوس کیا ہے تبھی کہا ہے۔ وہ والہانہ انداز میں بولا، سچ کہوں تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اندر سے بھی اتنی حسین نکلو گی۔ میں شرما گئی، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دل تو اس سے بھی زیادہ بولنے کو چاہ رہا تھا، مگر جھجک آ رہی تھی۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے انجینئر بن کر جھجک کیوں ماری۔ شاعر بنا ہوتا تو تمہاری تعریف میں غزل کہتا، دیوان بنا دیتا۔ ابھی تو آپ دیوانے ہو رہے ہیں۔ ہاں، تم نے بنایا ہے۔ اس نے حسرت سے مجھے دیکھا۔ رات گزر گئی اور کتنی جلدی گزر گئی، کاش کہ یہ رات ٹھہر جاتی۔ خواہش تو میری بھی یہی تھی، مگر میں نے کہا، بس جناب اب ذرا آرام کر لیں ورنہ صبح سوتے ہی رہ جائیں گے۔ ہمیں کچھ دیر سونے کا موقع ملا اور ہم فریش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آنے والے چند دن میں بہت مصروفیت کے تھے۔ ولیمہ 2 دن بعد تھا۔ ثاقب کو اس کے انتظامات بھی دیکھنے تھے، پھر آنے جانے والوں کا ایک تانبہ بندھا ہوا تھا۔ میں اماں کے پاس ایک رات رہ کر آئی اور ثاقب سے کیسے دور رہی یہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان دنوں ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے ترس گئے تھے۔ خدا خدا کر کے یہ چند دن گزرے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا موقع ملا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اور ثاقب دیوانہ ہو گیا تھا اور میں اس کے پاگل پن پر خوش بھی تھی اور شرماتی بھی تھی۔ میں اسے کہتی، چند دن بعد یہ جنون اتر جائے گا، تب مجھے کتنا سونا لگے گا۔ یہ جنون کبھی نہیں اترے گا۔ وہ یقین سے کہتا، زیبا تو نے مجھے اپنا اسیر کر لیا ہے، میں چاہوں بھی تو تجھ سے دور نہیں جا سکوں گا۔ اس کی عملی محبت سے زیادہ اس کے الفاظ کی ستائش مجھے بھی پاگل کر دیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ثاقب کے لیے اپنے اندر موجود محبت کا اظہار کیسے کروں۔ وہ مرد تھا، اس لیے اظہار میں بے باک تھا، مگر میں عورت ہونے کے ناطے جھجک جاتی تھی۔
اسے تو نہیں، مگر 10-12 دن بعد مجھے ہوش آنے لگا اور میں نے اس سے کہا، اب ہم رات ہوتے ہی کمرے میں نہیں آئیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے، آنٹی بھی ہیں اور ہمیں ان کو بھی کمپنی دینی چاہیے، وہ کیا سوچتی ہوں گی؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، تم فکر مت کرو، امی جانتی ہیں کہ ان دنوں آدمی کو اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مگر وہ چند دن گزر چکے ہیں اور اب ہمیں کچھ نہ کچھ ہوش کرنا ہوگا۔ ثاقب نہیں مان رہا تھا مگر میں نے انہیں منا لیا اور میری بات نہیں ٹالتے تھے۔ ویسے بھی ثاقب کی چھٹی ختم ہونے والی تھی اور اس سے 2 دن بعد ڈیوٹی پر جانا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ ان کے جانے سے پہلے گھر میں ایک ماحول بنا لوں۔ آنٹی سچ مچ بہت سمجھدار خاتون تھیں اور انہوں نے کبھی اشارتاً ہمیں نہیں جتایا کہ ہم اتنی جلدی کمرے میں چلے جاتے تھے اور پھر صبح بھی دیر سے نکلتے تھے، اس لیے جب میں اگلے دن صبح سویرے نکلی وہ کچھ حیران اور خوش ہوئی تھیں۔ تینوں وقت کھانا وہی بناتی تھیں۔ انہوں نے کہا، تم جلدی اٹھ گئی، آرام کرتی؟ نہیں آنٹی، آرام بہت کر لیا، اب کام کی باری ہے، میں نے کہا اور ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا اور اسی دوران میں دبے لفظوں میں ان سے معذرت بھی کر لی کہ شادی کے بعد میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے سکی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں سمجھتی ہوں یہی وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یہ 2 جسموں کا نہیں 2 ذہنوں کا ملاپ بھی ہوتا ہے اور مجھے یقین ہے اللہ نے تم دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بہت ساری محبت رکھ دی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں شرما کر کہا، بس اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ میری بہو اور بیٹے بھی محبت اور ان کی ساری عمر ایسے ہی گزرے۔ ثاقب آیا تو وہ کچھ جھیپا ہوا تھا مگر پھر آنٹی کے رویے کی وجہ سے وہ بھی نارمل ہو گیا۔ دوپہر میں وہ کام سے چلا گیا اور میں کمرے میں جانے کے بجائے آنٹی کے ساتھ رہی، اگرچہ انہوں نے اپنی باقاعدہ کھانا بنانے سے منع کر دیا تھا کہ ان کے لیے وہ باقاعدہ ایک دعوت کریں گی، مگر میں چھوٹے موٹے کاموں میں ان کے ہاتھ بٹاتی رہی۔ یہ 2 گز پہ بنا ہوا بنگلہ نما گھر تھا، 3 بیڈز اور ڈرائنگ کے ساتھ بڑا سا لاؤنج تھا جس میں اوپن کچن اور ڈائننگ بھی تھا۔ ایک بیڈ آنٹی کے پاس تھا اور ایک ثاقب کا تھا جو اب میرا تھا، اور تیسرا بیڈ آنے جانے والوں کے لیے مخصوص تھا، مگر اس کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ میری نند شمیم بھائی کی شادی پر آئی تھی مگر ولیمے کے اگلے ہی دن چلی گئی تھی۔ آنٹی نے بتایا کہ وہ کئی سال بعد آتی ہے، اتنی دور سے آدمی ہر سال بھی نہیں آ سکتا۔ آنٹی کا ارادہ تھا کہ میں سیٹ ہو جاؤں تو وہ بیٹی کے پاس ایک چکر لگا آئیں۔ اب تک میں ثاقب کی وجہ سے نہیں جا سکی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کیونکہ اسے اپنا کوئی کام خود کرنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ سچ تھا، ثاقب کچھ بھی خود کرنے کی عادت نہیں تھی، اسے اپنی ہر چیز تیار چاہیے ہوتی تھی۔ ہاں وہ پھیلاوا نہیں کرتا تھا اور وہ ہر چیز جہاں سے لیتا وہیں رکھتا تھا، ورنہ اس نے زندگی میں اپنے لیے چائے کا ایک کپ بھی نہیں بنایا تھا۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں اب سب دیکھ لوں گی، آپ کا جب دل چاہے شمیم باجی کے پاس ہو آئیے، بس تم لوگ دعوتوں اور ہنی مون سے نمٹ لو، اس کے بعد دیکھتی ہوں۔ میری اور ثاقب کی شادی سردی میں ہوئی تھی، اس لیے ہمیں ہنی مون کے لیے شمالی علاقے کی طرف جانے کے لیے 2 مہینے انتظار کرنا پڑا تھا۔ اس دوران میں دعوتیں نمٹاتے رہے، ہفتے میں ایک بار میں میکے جاتی اور کبھی کبھی اماں یا ابا اصرار کرتے تو رک جاتی تھی، مگر اگلے ہی دن واپس آ جاتی تھی۔ جس طرح ثاقب میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اسی طرح میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ 2 مہینے بعد ثاقب نے 20 دن کی چھٹیاں لی تھیں اور ہم ٹور پر نکلے۔ پہلے لاہور گئے اور وہاں 2 دن رک کر اسلام آباد پہنچے، وہاں بھی 2 دن رکے اور یہ سارے دن سیر و تفریح میں گزرے تھے۔ پھر ہم سوات پہنچے۔ ان دنوں خراب حالات سے گزر کر سوات کی رونقیں پھر سے بحال ہو رہی تھیں۔ واپسی میں مری اور نتھیا گلی سے ہوتے ہوئے آئے تھے۔ یہ دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ سچی بات ہے میرا واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے کتنی بار ثاقب سے کہا کہ ہم یہیں رہ جاتے ہیں، بے شک ایک جھوپڑی ڈال لیں، اور ہمیشہ سرد آہ بھر کر کہتا، خواہش تو میری بھی یہی ہے لیکن رہ نہیں سکتے۔ انسان کی بہت سی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو خواہشیں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہم واپس آئے تو آنٹی نے کینیڈا جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ان کے پاس بھی کینیڈا کی شہریت تھی اور ثاقب چاہتا تو اسے بھی آسانی سے مل سکتی تھی، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی موجودہ جاب سے مطمئن ہے۔ یہ ایک غیر ملکی ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی تھی جس کے پروجیکٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ یہاں بھی کام کرتی تھی، زیادہ تر پرائیویٹ ٹھیکے لیتی تھی۔ ثاقب انجینئر تھا اور اچھی تنخواہ لے رہا تھا،
پھر گھر اپنا تھا اس لیے مطمئن تھا۔ مجھے بھی اپنا ملک اچھا لگتا ہے، بے شک اس میں کتنی مشکلات اور مسائل سہی، مگر ہمارے سارے جاننے والے یہیں تھے، اس لیے میں ثاقب کے فیصلے سے بالکل متفق تھی۔ ثاقب نے آنٹی کے لیے ٹکٹ اور دوسرے بندوبست کیے اور ہماری واپسی کے 15 دن بعد وہ روانہ ہو گئیں۔ ان کا ارادہ سارے گرما وہاں رہنے کا تھا، اگر وہ ستمبر میں واپس آتیں، کیونکہ وہاں سردی بہت شدید ہوتی ہے اور آنٹی سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں مطمئن تھی کہ میں اکیلے رہ لوں گی، مگر جب ایک دن اکیلے رہنا پڑا تو مجھے تنہائی زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ بڑے سے گھر میں بالکل اکیلی تھی اور ثاقب صبح کا گیا تو شام آیا تھا، اور اس دوران میں صرف ماسی آئی اور 2 گھنٹے میں سارے کام نمٹا کر وہ بھی چلی گئی۔ ثاقب کو صبح بھاری ناشتے کی عادت تھی، کیونکہ وہ لنچ نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی بھاری ناشتہ کرنے لگی، اور ویسے مجھے بھی ناشتے کی عادت تھی۔ پہلے میں پراٹھا اور چائے لیتی تھی، مگر ثاقب نے مجبور کر کے مجھے ابلے ہوئے انڈے اور دودھ کا گلاس لینے پر مجبور کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی شدہ زندگی میں توانائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مجھے توانائی والی چیزیں لینی چاہیے۔ چھٹی والے دن مکھن، ڈبل روٹی، شہد سے ناشتہ کیا جاتا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی عادت نہیں تھی، مگر ثاقب کی وجہ سے میں بھی یہی کھانے لگی تھی۔ سچی بات ہے کہ مجھے کھانے کی عادتیں بدلنا پڑی تھیں، کیونکہ میں ثاقب کی دیوانگی میں اس کا ساتھ نہیں دے پاتی تھی۔ قربتوں کے سفر میں جلد تھک جاتی تھی، اس لیے اب خوراک میں توانائی والی چیزیں لینے لگی اور اس کا اثر بھی ہوا تھا۔ میں نے بتایا کہ مجھے موبائل کا شوق تھا۔ شادی تک میرے پاس ایک ہی موبائل رہا، جو مجھے حمید بھائی نے دلایا تھا۔ شادی کے بعد بھی میرے پاس یہی تھا، اور کیونکہ اس کا کیمرہ بہت اچھا تھا، اس لیے مجھے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ دوسرا موبائل لوں یا ثاقب سے کہوں۔ پھر مجھے کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ میرے لیے ثاقب کی ہمراہی ہی سب کچھ تھی۔ شادی کے بعد میں نے اس سے بامشکل ہی کسی چیز کی فرمائش کی، وہ خود میرے لیے چیزیں لاتا تھا۔ ایک دن ثاقب دفتر سے آیا تو اس نے اشارے سے مجھے کمرے میں آنے کو کہا۔ میں سمجھی کہ شاید وہ رومانی موڈ میں ہے، مگر جب میں اندر آئی تو اس نے ہاتھ پیچھے کر کے مجھ سے پوچھا، تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ سچ؟ میں خوش ہو گئی۔ کیا لائے ہیں؟ تم بوجھو۔ بھئی مجھے کیا پتہ، دکھائیں نا۔ ثاقب نے ہاتھ آگے کیا تو اس میں ایک ڈبہ بند موبائل تھا۔ یہ ایک اچھی کمپنی کا جدید اسمارٹ ٹچ فون تھا۔ میں نے خوش ہو کر شکریہ ادا کیا تو ثاقب نے کہا، کاش میں روز تمہارے لیے ایسی کوئی چیز لا سکوں تاکہ تم اس طرح خوش ہو کر شکریہ ادا کرو۔ میں شرما گئی۔ جی نہیں، ہر بار نہیں۔ موبائل تو دیکھو۔ میں جانتی ہوں آج کل ٹی وی پر اس کا اشتہار آ رہا ہے، میں نے ڈبہ کھولتے ہوئے کہا۔ موبائل کو چارج کرنا تھا۔ ثاقب نے کہا، جانتی ہو خاص طور پر یہ ماڈل کیوں لایا ہوں؟ اچھا ہے اس لیے؟ نہیں، بلکہ اس کا کیمرہ رزلٹ بہت لاجواب ہے۔ ثاقب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ جب میں آفس میں ہوں تب تم اپنی پک لے کر مجھے واٹس ایپ کر دو۔ ایسی بھی کیا بےتابی؟ میں شرما کر ہنسی۔ آپ کے پاس میری کتنے ہی پک موبائل میں ہیں۔ ہاں، لیکن میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس وقت تم کیسی لگ رہی ہو، اس لیے میں جب کہوں تم مجھے اپنی پک لے کر واٹس ایپ کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ اب دفتر سے ثاقب کا SMS آتا تو میں اپنی سیلفی لے کر اسے واٹس ایپ کروں تو میں اپنی فوری سیلفی لے کر اسے بھیج دیتی۔ کبھی کبھی ثاقب فرمائش کرتا کہ اس پوز میں تصویریں تو میں وہی ویسی تصویر لے کر بھیجتی۔ وہ دن میں متعدد بار مجھے SMS یا کال کرتا، اس لیے میں موبائل اپنے پاس ہی رکھتی تھی تاکہ اسے فوری جواب دے سکوں یا کال ریسیو کر سکوں۔ 2-3 بار میں نے موبائل کہیں چھوڑا اور اسے جواب نہیں ملا تو وہ پریشان ہو گیا اور شام کو گھر آ کر مجھ سے ناراض ہوا تھا، اس لیے اب میں خاص خیال رکھتی تھی۔ حد یہ کہ واش روم جاتی تب بھی موبائل میرے پاس ہوتا تھا۔ اس دن میں کچن صاف کر کے فارغ ہوئی تو گرمی کا احساس ہوا۔ میں نے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم میں آئی۔ ابھی شاور کا آغاز کیا کہ موبائل کی بیل بجی۔ میں شیمپو کر رہی تھی، اس لیے کال ریسیو نہیں کر سکی۔ بیل بج کر خاموش ہو گئی۔ میرا خیال تھا کہ ثاقب کی کال ہوگی، اس لیے میں نے عجلت میں غسل مکمل کیا اور تولیہ باندھتے ہوئے موبائل تک آئی۔ حسب توقع ثاقب کی ہی کال تھی۔ میں نے اسے جوابی کال کی۔ آپ کال کر رہے تھے؟ ہاں، کہاں تھی تم؟ اس نے خراب موڈ کے ساتھ کہا۔ سوری، میں شاور لے رہی تھی، اس وقت شیمپو کیا ہوا تھا، کیسے کال ریسیو کرتی؟ شاور لیتے ہی آپ کو کال کی ہے، ابھی کپڑے تک نہیں پہنے۔ اچھا، ثاقب کا موڈ بدل گیا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ سیلفی لے کر بھیجو۔ کیا؟ میں بوکھلا گئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اصرار کیا۔ میرے علاوہ کون دیکھے گا؟ میں نے انکار کیا، مگر ثاقب پیچھے پڑ گیا کہ مجھے اسی وقت دیکھنا چاہتا ہوں۔
میں نے جسم پر تولیہ باندھا ہوا تھا، مجبور میں نے واش روم کے آئینے میں سامنے اپنے آپ کی سیلفی لی اور پھر اسے ثاقب کو واٹس اپ کر دی، مگر ساتھ ہی اسے میسج کیا کہ وہ تصویر دیکھتے ہی ڈیلیٹ کر دے۔ کچھ دیر بعد اس کا SMS آیا، جان غضب ڈھا رہی ہو، ایک پک بغیر تولیے کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس بار صاف انکار کیا اور اپنے انداز سے بتا دیا کہ مجھے اس کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ثاقب نے محسوس کر لیا اور اس نے سوری کی تھی، مگر میرا موڈ شام تک ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ شام کو جب ثاقب آفس سے آیا تو میں نے اس سے کہا، آئندہ آپ مجھ سے ایسی کوئی سیلفی لینے کو نہیں کہیں گے۔ میں آپ کی ہوں، یہاں گھر میں بیڈ روم میں مجھے جیسے چاہے دیکھیں، مگر اب مجھ سے ایسی فرمائش بالکل مت کیجیے گا، اچھا نا؟ اس نے شرمندگی سے کہا، پتہ نہیں مجھے اس وقت کیا ہوا تھا جو تم سے ایسی فرمائش کر دی۔ آپ نے اپنے موبائل سے پک ڈیلیٹ کر دی؟ بالکل، تم خود دیکھ لو۔ ثاقب نے اپنا موبائل میرے حوالے کیا اور میں نے اس میں موجود اپنی تمام تصویریں دیکھ کر تسلی کر لی کہ وہ تصویر سچ مچ ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔ مجھے ثاقب کی بات کا یقین تھا، مگر ساتھ ہی خدشہ تھا کہ کہیں اس کی کوئی کاپی نہ رہ گئی ہو۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ رات ثاقب نے مجھ سے کہا کہ میں تصویر میں جتنی حسین ہوں اور دلکش لگ رہی تھی، شاید حقیقت میں ایسی نہ لگوں۔ میں نے خفا ہو کر کہا، تب مجھے موبائل کے کیمرے سے ہی دیکھا کریں۔ ثاقب نے معنی خیر انداز میں کہا، پھر تم ناراض ہو گئی ہو؟ جی نہیں، اب کوئی ایسی ویسی تصویر نہیں ہوگی۔ ثاقب کچھ دیر مجھے چھیڑتا رہا، پھر اس نے سوری کر لی اور اب وہ مجھے اس لحاظ سے تنگ نہیں کرے گا۔ اگلے دن تک بات میرے ذہن سے نکل گئی۔ ثاقب کی کمپنی کے پروجیکٹ صرف کراچی نہیں بلکہ ملک کے اور بھی علاقوں میں تھے۔ ان میں کئی کام بڑے تھے۔ شادی سے پہلے ثاقب کئی بار دوسرے شہروں اور علاقوں میں چلنے والے پروجیکٹس پر کام کرنے جا چکا تھا اور ہر بار اسے 2-3 ہفتے وہاں رکنا پڑتا تھا۔ آنٹی کے جانے کے 1 مہینے بعد اچانک اسے بتایا گیا کہ اسے اسلام آباد میں چلنے والے پروجیکٹ کے لیے وہاں جانا تھا۔ کمپنی اسے 1 مہینے کے لیے بھیج رہی تھی۔ ثاقب پریشان ہو گیا کیونکہ وہ مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میری حالت بھی اس سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں خود کون سا اس سے دور رہ سکتی تھی؟ میں نے ثاقب سے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے بے بسی سے کہا، نہیں لے جا سکتا وہاں، مجھے کوئی الگ جگہ نہیں ملے گی بلکہ سائٹ پر ہی ایک چھوٹا سا کیمپ ہے، سارا اسٹاف وہاں رہتا ہے، تمہیں کہاں رکھوں گا؟ تب میں کیا کروں گی؟ میں روحانسی سی ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر ایک دن بھی کتنا مشکل سے گزارتی ہوں، اس لیے امی کے گھر ٹھہرنے بھی کم جاتی ہوں، حالانکہ سب اتنا بلاتے ہیں اور پھر تانے بھی دیتے ہیں تو میں کون سے رہ سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، نوکری کی بات ہے، بات تو ماننا ہی پڑے گی۔ آپ چلے جائیں گے پورے 1 مہینے کے لیے؟ میں نے ڈوبتے لہجے میں کہا، مجھے لگ رہا میں خود کہیں ڈوب رہی ہوں۔ میں کیسے رہوں گی؟ یہاں رہوں گی یا امی کے پاس چلی جاؤں؟ یہاں اکیلے کیسے رہ سکتی ہو؟ ثاقب نے کہا، ایسا کرو کہ امی کے پاس چلی جاؤ۔ نہیں، وہاں وائی فائی نہیں ہے، اس کے بغیر آپ سے واٹس ایپ پر بات نہیں کر سکوں گی۔ میں نے انکار کیا۔ یہاں DSL لگا ہوا تھا اور اس کے وائی فائی سے میں موبائل کی مدد سے انٹرنیٹ استعمال کرتی تھی۔ گھر میں بھائیوں نے کیبل نیٹ لیا ہوا تھا جو صرف کمپیوٹر استعمال ہوتا تھا، وہاں وائی فائی نہیں تھا۔ تب ایسا کرو، امی کو یہاں بلا لو۔ ثاقب نے تجویز پیش کی۔ میں خوش ہو گئی۔ بہت دنوں سے اماں سے کہہ رہی تھی کہ کچھ دن کے لیے میرے پاس رہنے آ جائیں، مگر اماں ٹال رہی تھیں۔ اب اس بہانے اماں کو بلا سکتی تھی، وہاں بھابھی تھیں اور ابا اور بھائیوں کو دیکھ لیتی۔ بھابھی ویسے تو بہت اچھی تھی مگر ذرا کاہل واقعہ ہوئی تھی، وہ زیادہ کام کرنا پڑتا تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ میں نے اماں سے بات کی اور میری مجبوری دیکھتے ہوئے وہ آنے کو تیار ہو گئیں۔ گھر کے لیے بہانہ کیا کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے کہ علاقے میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں۔ خود اماں بھی گھر کے کام کر کر کے تھک گئی تھیں اور اب کچھ عرصے آرام کرنا چاہتی تھیں، اس لیے وہ مان گئیں اور ثاقب کے جانے سے 2 دن پہلے آ گئیں۔ اماں کو اکیلے سونے کی عادت تھی، اس لیے ان کے لیے گیسٹ ہاؤس والا کمرہ سیٹ کر دیا گیا۔ اماں کے آنے سے میرا وقت اچھا گزرنے لگا اور جو میں سوچ رہی تھی کہ ثاقب کا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مگر امی کی وجہ سے دن میں نارمل رہتی تھی۔ ہاں، رات کو جب سونے کے لیے کمرے میں آتی اور لیٹتی تو ثاقب کی شدت سے یاد آتی، مگر یہ وقت یوں پاس ہو جاتا کہ ثاقب مجھ سے واٹس ایپ پر بات کرتا یا براہ راست بات کرتے کو دل چاہتا تو کال کر لیتا۔ 1-1.5 گھنٹے بات کر کے ہم دونوں ہی مطمئن ہو جاتے اور رات نیند آ جاتی تھی۔ ثاقب کے ساتھ میں عام طور سے نائٹی میں ہوتی تھی
کیونکہ اسے میرا نائٹی پہننا اچھا لگتا تھا۔ اس کے موڈ کے لحاظ سے مجھے مختلف نائٹیاں پہنتی تھی، مگر جب اماں آئیں تو میں عام لباس میں سونے لگی۔ میں کمرہ لاک نہیں کرتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اماں اچانک کمرے میں آ سکتی ہیں۔ مجھے محتاط رہنا پڑتا تھا۔ اس رات میں بھی عام سے لباس میں تھی کہ ثاقب نے مجھے دیکھنے کی فرمائش کی۔ میں نے سیلفی لے کر اسے بھیج دی۔ اس کا جواب آیا، یہ کیا تم نے نائٹی نہیں پہنی؟ میں نے جواب دیا، وہ تو آپ کے ہوتے ہوئے پہنتی ہوں، ابھی پہن کر کیا کروں گی؟ میرے لیے ہی پہنو اور سیلفی لے کر مجھے دکھاؤ۔ میں نے اسے یاد دلایا، پلیز ثاقب، میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ میں اپنی اس قسم کی کوئی تصویر اب نہ لوں گی اور نہ آپ کو بھیجوں گی۔ پلیز زیبی، اس نے التجا کی، تمہارا یہ دیوانہ تمہیں دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تم سے دور ہے تو تمہاری تصویر ہی مل جائے تو کچھ تو دل بہلے۔ آپ نے مجھے ہی دیکھنا ہے، چاہے نائٹی میں دیکھیں یا عام لباس میں۔ ہاں، لیکن جو تم غضب نائٹی میں ڈھاتی ہو وہ بات اس سوٹ میں کہاں سے آئے گی؟ پلیز زیبا۔ میں نے انکار کیا اور ثاقب نے اصرار کیا، مگر ہمارے ہاں رواج ہے کہ عورت کو ہی ہار ماننا پڑتی ہے۔ اس بار مجھے ہار ماننا پڑی۔ میں نے اس کی پسند کی نائٹی پہنی اور اس میں اپنی تصویر لے کر اسے واٹس ایپ کر دی۔ اس نے فرمائش کر کے کئی طرح کے پوز میں تصویریں لینے کو کہا۔ اس میں سے جب ایک فرمائش پوری کر دی تھی تو باقی کرنے میں کیا حرج تھا؟ اگرچہ ان سیلفیز میں میرا جسم بہت نمایاں تھا، مگر میں مانتی گئی اور ثاقب خوش ہوتا رہا۔ اس نے تصویریں دیکھ کر فوری ڈیلیٹ کر دی تھیں۔ کم سے کم اس نے یہی کہا تھا۔ 2-3 دن بعد اس نے دوبارہ پھر اس قسم کی فرمائش کی، حالانکہ پچھلی بار میں نے اس سے کہہ چکی تھی کہ اب وہ مجھ سے نہ کہے۔ اس نے محبم سا وعدہ کیا تھا اور اسی کا سہارا لے کر پھر سے میرے پیچھے پڑ گیا۔ مجبوراً مجھے اس بار پھر ہار ماننا پڑا۔ چند دن بعد اس نے پھر میری سیلفی مانگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرا دیوانہ ہے اور مجھ سے دور رہنا اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے، اس لیے دل پر جبر کر کے اپنے محبوب شوہر کی ایسی فرمائشیں بھی پوری کرتی رہی۔ ثاقب نے مجھے بڑا اچھا والا موبائل دلایا تھا، مگر ابھی اسے آئے ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے تھے کہ اس نے گڑبڑ شروع کر دی۔ کبھی ہینگ ہو جاتا اور کبھی خود بخود ری اسٹارٹ ہو جاتا، کبھی کوئی اپلیکیشن کام نہیں کرتی۔ پھر میں ثاقب سے مدد لیتی اور وہ مجھے بتاتا اور موبائل ٹھیک ہو جاتا، لیکن ایک دن میں صبح اٹھی تو وہ موبائل بند پڑا ہوا تھا۔ میں سمجھی چارج ختم ہو گیا ہے، چارج پر لگایا مگر پھر بھی آن نہیں ہوا۔ میرے پاس پرانا موبائل بھی تھا اور وہ بھی استعمال میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے کال کر کے ثاقب کو موبائل کے بارے میں بتایا تو اس نے فون پر ہی مختلف طریقے بتائے جن سے موبائل آن ہو سکتا تھا، مگر وہ ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ ثاقب نے کہا، مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، میں ہوتا تو وارنٹی والوں کو دکھاتا، مگر ابھی تم کہیں آس پاس چیک کرا لو۔ کہاں سے کراؤں؟ میں تو بالکل نہیں جانتی کہ موبائل کہاں ریپیئر ہوتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ثاقب نے کہا اور علاقے میں ایک بڑے شاپنگ سینٹر کا بتایا جہاں میں اکثر جاتی تھی، وہیں موبائل کی شاپس بھی تھیں۔ اس نے ایک شاپ کا نام بتایا، یہاں ہر طرح کا موبائل ریپیئر ہوتا ہے اور وہ کام بھی جلدی کر دیتا ہے، تمہیں ہاتھ کے ہاتھ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں جلد امی کے ساتھ جاؤں گی۔ جلد نہیں، آج ہی جاؤ، اس نے بےتابی سے کہا اور میں اس کی بےتابی کی وجہ سمجھ رہی تھی۔ صرف اسی موبائل سے میں اپنی سیلفی لے کر اسے بھیج سکتی تھی۔ پرانے موبائل میں واٹس ایپ نہیں چلتا تھا، اس پر صرف فیس بک استعمال ہوتی تھی اور میں فیس بک پر کسی صورت اپنی ایسی تصویریں اسے میسج نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ خود ثاقب نے بھی بتایا تھا کہ فیس بک بہت آسانی سے ہیک ہو جاتا ہے اور کوئی بھی آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ ثاقب کو گئے ہوئے 3 ہفتے ہونے کو آئے تھے اور میں نے سوچا کہ اگر میں موبائل بنوانے میں ذرا دیر کروں تو پھر اس کے آنے کا وقت ہو جائے گا اور میں اسے سیلفی کے مطالبے پر ٹال سکوں گی۔ شاید اس نے بھی یہ بات محسوس کر لی، اس لیے جب میں ایک دن نہیں گئی تو اس نے اگلے دن مجھ سے پھر جانے کو کہا۔ چلی جاؤں گی، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ موبائل ہے تو آپ سے بات کرنے کے لیے، ایک موبائل کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، تم اسے بھی ٹھیک کراؤ، آج ہی جاؤ۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے بہانہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں اختر سے کہتا ہوں۔ اس نے اپنے کزن کا نام لیا، وہ آ کر تم سے لے جائے گا اور ٹھیک کرا کر واپس لا دے گا۔ میں اپنا موبائل کسی کو نہیں دیتی تھی کہ اس میں میری ذاتی چیزیں تھیں، اس لیے میں نے جلدی سے کہا، آپ اختر بھائی سے نہ کہیں، میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو میں شام تک چلی جاؤں گی۔ ویسے میں آپ جانتے ہیں مجھے اپنا موبائل کسی کو دینا اچھا نہیں لگتا، میں شام تک دیکھتا ہوں، اس کے بعد میں اختر کو کال کر دوں گا۔ شام کے قریب
ثاقب نے پھر پوچھا اور مجبوراً میں نے کہا اچھا بابا جا رہی ہوں، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ میں امی کے ساتھ نکلی اور رکشہ لے کر شاپنگ سینٹر پہنچ گئی۔ کچھ کام اور تھے، میں وہ بھی نمٹانے تھے اور سب سے آخر میں موبائل شاپ پر پہنچی۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اس کے سامنے رکھا۔ بھائی اسے دیکھنا، یہ آن نہیں ہو رہا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا اور بولا باجی یہ نیا ہے، ہارڈ ویئر کا مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے لیکن سافٹ ویئر کر سکتے ہیں، آپ کہیں تو میں چیک کر لیتا ہوں جب تک آپ کوئی کام کر کے آ جائیں۔ کوئی اور کام نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، میں یہیں ہوں، میں نے جواب دیا تو اس نے کمپیوٹر سے ایک تار لے کر موبائل کی USB پورٹ میں لگائی اور اپنے کمپیوٹر پر کچھ دیکھنے لگا۔ اس کے مانیٹر کی اسکرین اس طرح رکھی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں موبائل دیکھ رہی تھی اور آن نہیں ہوا تھا، یعنی اس کی اسکرین آف تھی۔ چند منٹ اچانک اسکرین آن ہوئی۔ اس نے کہا باجی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہے، آپ کہیں تو دوبارہ سافٹ ویئر کر دوں، مگر اس میں موجود آپ کا سارا ڈیٹا اڑ جائے گا۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی مجھے فکر ہوتی، ہاں یہ فکر ہوتی کہ وہ اور کوئی نہ دیکھ لے، اس لیے میں نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اڑا ہی دے تو اچھا ہے۔ اس نے مشکل سے 15 منٹ میں موبائل میں دوبارہ سافٹ ویئر کر کے دے دیا۔ میں نے اسے استعمال کر کے دیکھا، واقعی وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا، مگر سارے فولڈرز خالی ہو گئے تھے، یعنی اس میں موجود میری تصاویر اور دوسری چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی تھیں۔ میں مطمئن ہو کر گھر آ گئی اور ثاقب کو بتایا کہ موبائل ٹھیک ہو گیا ہے اور رات ہوتے ہی اس کا فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا۔ میں نے فرمائش پوری کر دی۔ اگلے دن جب خاصی دیر تک ثاقب کی طرف سے نہ تو کوئی کال آئی، نہ واٹس ایپ اور نہ کوئی میسج، تو میں نے پریشان ہو کر اسے کال کی۔ جواب میں ریکارڈنگ سنائی دی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے۔ میں نے فکر مند ہو کر ثاقب کے آفس کال کی اور بتایا کہ ثاقب سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں موجود صاحب نے مجھے تسلی دی کہ وہ اسلام آباد کال کر کے معلوم کرتے ہیں۔ بہرحال آدھے گھنٹے بعد ایک اور نمبر سے ثاقب کی کال آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے کہا کہاں تھے آپ؟ میں کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ سوری یار، میں صبح ناشتے کے لیے ہوٹل گیا تھا نا، تو جانے موبائل کہاں گر گیا۔ میں تلاش کر رہا تھا اور کال بھی کی، لیکن لگ رہا ہے کہ کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں دھک سی رہ گئی۔ ثاقب آپ نے رات والی سیلفی ڈیلیٹ کر دی تھی؟ ہاں ہاں، اس نے جلدی سے کہا، میں دیکھنے کے فوراً بعد ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، مگر نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ وہ ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے، اس نے میری تصویر ڈیلیٹ نہیں کی تھی۔ ثاقب آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اگر کسی اور نے وہ تصویریں دیکھ لیں تو میں شرم سے مر جاؤں گی۔ تم فکر مت کرو، ایسا نہیں ہوگا، ثاقب نے مجھے تسلی دی۔ میں نے تمام تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھیں، میں اسی ڈر سے آپ کو منع کرتی تھی۔ میں روحانسی ہو گئی۔ آدمی کا موبائل کہیں بھی کھو سکتا ہے، چوری ہو سکتا ہے، چھن سکتا ہے، جیسے آپ کا ہوا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ثاقب نے تسلیم کیا۔ میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم سے سیلفی کی فرمائش کی، بس یہ آخری سیلفی تھی۔ اب آپ نے جو دیکھنا ہے، جیسے دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے گا۔ ثاقب نے سوری کی اور پھر مجھے منا لیا۔ اس کا موبائل نہیں ملا اور اس نے چند دن بعد دوسرا موبائل لے لیا، مگر اس کے بعد اس نے پھر مجھ سے سیلفی کی فرمائش نہیں کی۔ چند دن بعد ثاقب واپس آ گیا اور اماں چلی گئیں۔ اس واقعے سے قطع نظر ہم دونوں ہی بے تابی سے منتظر تھے کہ کب ملتے۔ شادی کے بعد اتنی طویل جدائی ہمارے درمیان کبھی نہیں آئی تھی۔ طویل ڈیوٹی کے بعد ثاقب کو ایک ہفتے کی چھٹی ملی تھی اور یہ سارا وقت ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ جدائی کی ساری کسر پوری کرتے رہے اور بس 2 بار ہی ہم باہر گئے تھے۔ اتوار والے دن میں نے ثاقب سے کہا مجھے کچھ سوٹ دلا دیں، میرے پاس گرمی میں گھر کے سوٹ کم رہ گئے ہیں، آپ چلیے باہر، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا باہر جانے کو، پلیز، میں نے کہا اور پھر اصرار کر کے منا لیا۔ ہم شام کو باہر نکلے۔ میں نے شاپنگ کے ساتھ ڈنر کی فرمائش بھی کی تھی۔ ثاقب مان گیا۔ میں کپڑے کم لیتی تھی مگر اچھے اور اچھی جگہ سے لیتی تھی۔ ہم ایک اچھے شاپنگ سینٹر آئے اور ہم نے وہاں سے کئی سوٹ لیے جو نئے ڈیزائن کے تھے۔ ہم شاپنگ کر کے باہر نکل رہے تھے کہ میں نے دیکھا 3 لڑکے ہم سے کچھ فاصلے پر تھے اور موبائل سے میری تصویریں لے رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر ثاقب کے کہا دیکھیں یہ لڑکے میری تصویریں لے رہے ہیں۔ ثاقب نے ان کی طرف دیکھا اور غصہ آ گیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا مگر لڑکے آرام سے کھڑے رہے۔ ثاقب نے کہا تم لوگ میری بیوی کی تصویریں کیوں لے رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہے؟ ایک لڑکے نے واہیات انداز میں کہا۔ اس کی تصویریں تو نیٹ پر ہیں اور ہم تو کپڑوں میں لے رہے ہیں، اس میں تو کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتا تھا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ثاقب نے اسے گھونسا مارا اور ان میں جھگڑا ہو گیا۔
وہ 3 تھے اور ثاقب اکیلا تھا۔ میں چیخنے لگی اور میری چیخیں سن کر لوگ آ گئے جنہوں نے ثاقب اور ان لڑکوں کو الگ کیا۔ دوسروں کو پتہ چلا کہ لڑکے میری تصویر لے رہے تھے تو ان کو سنانے لگے اور ماحول دیکھ کر لڑکے وہاں سے کھسک گئے۔ ثاقب کو بھی چوٹیں آئی تھیں اور اس کا ہونٹ سوج گیا تھا۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ میرا موڈ آف ہو گیا اور ہم ڈنر پر جانے کے بجائے گھر آ گئے۔ اس وقت میرا ذہن لڑکوں کی بات پر نہیں گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسی بات کر رہے تھے، مگر ثاقب کے ذہن میں یہ بات تھی اور اس کا موڈ آف تھا۔ اس نے گھر آ کر مجھ سے بہت کم بات کی اور جب ہم نے رات کا کھانا کھا لیا تو وہ بیڈ روم میں آنے کے بجائے کام کا کہہ کر لیپ ٹاپ لے کر نشست گاہ میں چلا گیا۔ خاصی دیر بعد آیا تو بنا بات کیے کروٹ لے کر سو گیا۔ میں بھی اس واقعے پر معجوب تھی، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اگلی صبح میں نے ثاقب سے کہا کہ کل جو ہوا اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، مگر اس نے ہوں ہاں کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں دیا اور برائے نام ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا۔ میں اس کے رویے پر اتنی ششدر تھی کہ اس سے احتجاج بھی نہ کر سکی اور اس کے جانے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی محبت کرنے والا اور جان نثار کرنے والا شوہر ایک ایسی بات پر یوں مجھ سے آنکھیں پھیر لے گا جس میں میرا قصور بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ رات کو وہ لیپ ٹاپ لے کر بہت دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ آ کر مجھ سے بات کیے بغیر کروٹ لے کر سو گیا تھا؟ میں نے اٹھ کر اس کا لیپ ٹاپ کھولا۔ مجھے کمپیوٹر کا زیادہ علم نہیں تھا، مگر میں کچھ جانتی تھی۔ میں نے براؤزر کی ہسٹری کھولی اور دیکھا کہ رات میں ثاقب نے کون کون سے پیج کھولے تھے اور پھر میں نے انہیں باری باری کھولنا شروع کر دیا۔ تیسرا پیج اوپن کیا اور اسے اسکرول کر کے نیچے تک لائی۔ یہ بہت واہیات سائٹ تھی جس میں پاکستانی لڑکیوں اور عورتوں کی ایسی تصویر تھیں جو ناقابل بیان تھیں۔ ان میں سے بعض تو بالکل عریاں تصویریں تھیں۔ پھر میں دنگ رہ گئی جب میں نے اس میں اپنی تصویر دیکھی۔ یہ وہی تصویر تھی جو میں نے آخری بار سیلفی لے کر بھیجی تھی اور میں اس میں بہت چھوٹی سی نائٹی میں تھی اور جسم جھلک رہا تھا۔ اسی پیج پر میری ایک اور تصویر تھی، یہ بھی اس قسم کی تھی۔ اس کے بعد بھی چند دوسری سائٹس پر مجھے اپنی تصویریں نظر آئیں جو میں نے سیلفی لے کر ثاقب کو واٹس ایپ کی تھی۔ یہ تصاویر میرے اور ثاقب دونوں کی موبائلز میں تھیں اور نہ جانے کیسے یہ انٹرنیٹ کی ان سائٹس تک جا پہنچی تھی۔ میں اپنا موبائل ٹھیک کرنے لے گئی تھی اور ثاقب کا موبائل گم ہو گیا تھا۔ دونوں ہی موبائل سے یہ سیلفیز انٹرنیٹ تک جا سکتی تھیں۔ بہرحال یہ کسی بھی طرح گئی تھیں۔ میں تو کسی کو بھی اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ ہوش آیا تو ثاقب میرے پاس موجود تھا اور میرے منہ پر پانی کی چھینٹیں مار رہا تھا۔ اس نے مجھے کچھ پلایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے روحان سے لہجے میں کہا، دیکھ لیا اپنی فرمائشوں کا انجام؟ ثاقب نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا اور اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اگر ثاقب قصوروار تھا تو میں بھی اس کی شریک تھی۔ ثاقب نے کوشش کی اور ان ویب سائٹس کی رپورٹ کی جس کی وجہ سے یہ ویب سائٹس بند ہو گئیں۔ اسی طرح کچھ ویب سائٹس سے تصویریں ہٹا دی گئیں، مگر پھر بھی کچھ سائٹس پر موجود رہی تھیں۔ دوسروں کو کیا ہم میاں بیوی ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، تنہائی میں بھی ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے تھے۔ پھر ثاقب نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے کینیڈا کے امیگریشن کے لیے کوشش شروع کر دی اور اب اس نے چند مہینے پہلے ہمیں کینیڈا کی امیگریشن مل گئی۔ میں نے اب پردہ شروع کر دیا کہ باہر جاتے ہوئے خوف آتا تھا کہ کہیں پھر کوئی ایسا شخص نہ مل جائے جس نے ویب سائٹس پر میری تصویر دیکھی ہوں۔ پتہ نہیں آنے والے دنوں میں میرے نصیب میں کیا لکھا ہے اور میری رسوائی کی یہ کہانی نہ جانے کہاں تک پہنچے گی۔ کہانی آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ شاید کوئی اور اس نادانی سے بچ جائے جو میں نے اور ثاقب نے کی ہے۔